بریک کے بعد آپ کو بتائیں اسرائیل کے شام میں دروزہ کمیونٹی پر حملوں کے ساتھ ہی ملک کو مزید تقسیم کرنے کی بحث زور پکڑ گئی ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے۔ ترکیہ کے ذرائع ابلاغ میں ان دنوں ایک منصوبہ زیر بحث ہے جسے ڈیوڈ کوریڈور کہا جا رہا ہے، اگرچہ اسرائیل نے اس کی باضابطہ تصدیق نہیں کی۔ 16 جولائی کو اسرائیل نے شامی دارالحکومت دمشق میں صدارتی محل کے قریب وزارت دفاع اور فوجی ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا۔ ان حملوں نے نہ صرف شام بلکہ ترکیہ میں بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ دسمبر 2024 میں سابق صدر بشار الاسد کے 16 سالہ اقتدار کے خاتمے کے بعد شام کے حالات بہتر ہونے کے بجائے بگڑتے ہی جا رہے ہیں۔ ملک 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ اسرائیل جو پہلے 1967 کی جنگ کے بعد گولان کی پہاڑیوں پر قابض تھا، لیکن کوشش کے باوجود مزید آگے پیش رفت نہیں کر سکا تھا، وہ سقوط دمشق کے ساتھ ہی دارالحکومت کے قریب تک پہنچ چکا ہے۔ اب وہ دروز کمیونٹی کے اکثریتی صوبے سویدا پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، جس کا گریٹر اسرائیل کی طرح نقشہ بھی منظر عام پر آ چکا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ منصوبہ اسرائیل کو جنوبی شام کے دروز اکثریتی علاقوں سے لے کر شمالی شام کے علاقوں تک ایک جغرافیائی راہداری فراہم کرتا ہے۔ ترکیہ کے لیے یہ صورتحال ناقابل قبول ہے۔ ترکیہ کو خدشہ ہے کہ اسرائیل شام میں نسلی و فرقہ وارانہ بنیادوں پر خود مختار اکائیاں قائم کر کے ایک ایسا نقشہ تشکیل دے رہا ہے جس سے شام کی وحدت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ شام اب بھی بڑی عالمی طاقتوں کے درمیان اسٹریٹجک کشمکش کا میدان بنا ہوا ہے۔ امریکہ، روس اور اسرائیل سب ہی اپنے مفادات کے مطابق شام کے زمینی حقائق کو بدلنے کی کوششوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ شام کی بکھرتی تصویر اور ڈیوڈ کوریڈور جیسے مبینہ منصوبے نہ صرف خطے میں نئی کشیدگی کو جنم دے رہے ہیں بلکہ ایک مرتبہ پھر مشرق وسطیٰ کی سیاسی حدود اور اتحاد و سالمیت کے مستقبل پر سنگین سوالات کھڑے کر رہے ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی حالیہ فضائی کارروائیاں بالخصوص دمشق میں حساس علاقوں پر حملے اس منصوبے کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔